السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا یعنی میٹرک کی کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے چغل خور، اور اس کو تحریر کیا ہے شفیع عقیل صاحب نے۔ تو چلیں ہم اسکرین کی جانب چلتے ہیں تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سنا سکوں۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے، تو آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ جہاں ایسے الفاظ آئیں جن کا تلفظ آپ کے لیے ذرا مشکل ہے یا آپ نے اس کی ادائیگی آپ صحیح نہ کرتے ہوں، تو آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ تمام تلفظ کی ادائیگی صحیح طرح کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلبہ، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم میٹرک کا یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے چغل خور، اور اس کو تحریر کیا ہے شفیع عقیل صاحب نے۔ تو پہلے ہم شفیع عقیل صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ شفیع عقیل 1930 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں انہوں نے وفات پائی۔ شفیع عقیل لاہور کے قریب واقع گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لاہوری کے رسالے نمکدان سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے۔ تو یہ ادیب فاضل اور منشی فاضل جو لکھا ہے، یہ ہمارے اصل میں علوم شرقیہ ان کو کہتے ہیں۔ یہ علوم شرقیہ کے امتحان ہوتے تھے، اور یہ ادیب فاضل اور منشی فاضل جو ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایم اے اردو جیسے کہتے ہیں آپ، وہ اور پی ایچ ڈی منشی فاضل تقریباً اس کے برابر چیز ہوتی تھی۔ تو اب یہ متروک ہو گئے، اب یہ امتحان نہیں ہوتے۔ اب نارمل جو انگلش طریقہ ہے اس طریقے کے امتحان، یعنی بی اے، ایم اے۔ تو یہ ادیب فاضل غالباً بی اے کو کہتے تھے اور منشی فاضل ایم اے کو کہتے تھے زمانے کے۔ اچھا، آگے ہے کہ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پر تضاد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ تو ان ترجمے مطلب ایسے کیے کہ جیسے لگتا ہے جیسے یہ ان کے اپنی تحریر ہے۔ اتنے خوبصورت ترجمے کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کی اپنی تحریر ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ لوک داستانیں آپ کو جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں پچھلے اسباق میں، کہ لوک داستانیں وہ داستانیں ہوتی ہیں جو کسی قبیلے میں، کسی علاقے میں سینہ در سینہ چلی آتی ہیں، اور لوگ وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ تو ایسی کہانیوں کو کہتے ہیں لوک داستان۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے، ترجمے بھی کیے۔ بہت سی لوک کہانیاں جو دوسری زبانوں میں ہیں ان کے ترجمے بھی کیے اردو میں۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی اور علمی و ادبی خدمت انجام دی ہے۔ ان کی تصانیف و تالیفات میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہے، مجید لاہوری، ادبی مکالمے اور ہماری منزل غازی شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے۔ تو جناب، یہ ان کا مضمون ہے چغل خور۔ تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس مضمون کے یہ آپ کی درسی کتاب میں شائع کرنے کے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ طلباء پر لوک داستان کا مفہوم واضح کرنا، کہ لوک داستان کیسی ہے، کیا ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر 2، چغل خوری ایسی اخلاقی برائی کے دور رس منفی سماجی نتائج کو واضح کرنا۔ یعنی چغل خوری ایک انتہائی بری عادت ہے، اور اس سے کیسی اخلاقی اور سماجی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ واضح کرنا۔ اب آپ اس داستان میں دیکھیں گے کہ ایک شخص کی چغل خوری کی عادت نے کتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا۔
نمبر 3، طلباء کو یاد کرانا کہ چغل خوری، فتنہ پروری، غیبت اور بدخوئی اخلاقی اور اسلامی لحاظ سے قابل مذمت افعال ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اس کے مقاصد تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں اور یہ چغل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ یہ لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا، مطلب یہ کہانی کس نے لکھی ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تو تھی لوک کہانی کے بارے میں تفصیل۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے ارادے سے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در کی خاک چھانی، ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کے صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟
یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنے اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک روز کسان حزب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑھی ہو گیا ہے۔ کوڑھی کہتے ہیں کہ یہ کوڑھی ایک بیماری ہے، مطلب اس میں جو جسم کے بعض اعضاء جو ہیں وہ مطلب ہے کہ زخمی ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، مطلب جیسے انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، تو کوڑھ اس کو کہتے ہیں۔ کوڑھ کی بیماری جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو کوڑھی ہو گیا کہ یہ بھی مطلب اس کے مطلب جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑھی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑھی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے بڑی رضائی سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اسے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔
چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہن بھائی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ازموا کر دیتا ہے، وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا کیا ہوا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم کس کی مدد نہیں کرتے۔ اس پر چغل خور نے روحانسہ سا منہ بنا کر جواب دیا، روحانسہ مطلب ہے کہ مرونے والا منہ بنا کر۔ اس پر چغل خور نے روحانسہ سے منہ بنا کر جواب دیا تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زدوکوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تلملانے لگے، انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اسی طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانے لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کنکھی مطلب ایسے آنکھیں ٹیڑھی کر کے ہلکے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو، کنکھیوں سے کہتے ہیں، کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سے رکھ آئی اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات بالکل سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑھی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، وہ سر پھٹول ہوئی اور وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔
آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیج بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ پنجابی لوک داستان تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اب اگلی مرتبہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے آج اس سبق کی ریڈنگ کر لی ہے، اس کو پورا پڑھ لیا ہے، اور چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی ہے لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں یہ سبق پڑھ کے بھی سنائیں اور ساتھ ہی آپ کو اس کی مشق بھی کرائیں۔ تو مشق کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی ویڈیو بعد میں ہم لوڈ کریں گے۔ تو آپ اپنے تمام دیگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے، کہ دیکھیے ہم اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ظاہر تمام تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو آپ کے لیے ویڈیو بنانی پڑتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے تاکہ بچوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس کو چھپا کے اپنی حد تک محدود مت رکھیے، اس کو دوسروں کو بتائیے۔ جب تک آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے یہ علم آگے نہیں پہنچ سکتا۔ تو علم کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ بانٹا جائے اتنا علم بڑھتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو آپ اپنے دیگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیے یہ 100 نمبر کا مضمون ہے، لازمی مضمون ہے اور 100 نمبر کا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح میرے ساتھ پڑھ لیں گے اور اس کو صحیح طرح سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ کے امتحان میں اس مضمون میں اچھے نمبر آئیں گے، اور جب اچھے نمبر آئیں گے تو اس کا نتیجہ اوورآل آپ کی جو گریڈ ہے، اوورآل گریڈ آپ کا اس پہ پڑے گا اور آپ کو اچھا گریڈ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو آسان مت سمجھیے، یہ کوئی آسان مضمون نہیں ہے۔ اردو کوئی بھی زبان کا مضمون ہو تو جو لینگویج کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا اس کو۔ ابھی آگے غزلیں آئیں گی، ان کے معنی مطلب آئیں گے، بڑے بڑے شعراء ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، علامہ اقبال ہیں، حالی ہیں، داغ دہلوی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو ہم نے پڑھانی ہیں، تو اس علم کو آپ آگے بڑھائیے۔ جتنا آگے بڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے دیگر جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی یقیناً خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کو ایک اچھی رائے دی اور ایک اچھے چینل سے آپ نے روشناس کرایا۔ تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔